ناظرین، قاری مشاری راشد جو ہیں ان کی ایران سے متعلق رائے نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ کیا یہ صرف قرآن پڑھ لینا ہی ہدایت کی گارنٹی ہے یا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں؟ ناظرین، حالیہ دنوں میں ایک معروف قاری ہیں، ان کے ایران سے متعلق ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے بھی اسی سوال کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حال ہی میں معروف قاری مشاری راشد کی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ زیر بحث آ گئی۔ اس میں انہوں نے ایران سے متعلق سخت موقف کا ذکر کیا اور کہا کہ صدر ٹرمپ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے، اور اس پوسٹ کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے درست سمجھا، جبکہ کچھ نے کہا کہ ایک دینی شخصیت کو اپنے حساس معاملات میں بہت محتاط ہونا چاہیے، اور یہ جو واقعہ ہے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ صرف قرآن پڑھ لینا یا دینی علم رکھنا یہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے میں کسی چیز سے بھی ہیزیٹیٹ جھجکتا نہیں ہے، چاہے وہ مچھر جیسی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اس مثال کا مقصد انسان کو سمجھانا ہوتا ہے، مگر اسی مثال کو سن کر کچھ لوگ ہدایت پا لیتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایک ہی قرآن بعض لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے وہاں کتاب آزمائش بن جاتی ہے۔ فرق صرف اس بات میں ہوتا ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اور وہ اللہ کے پیغام کو کس نیت سے ایکسپٹ کرتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہر شخص لازماً ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات انسان قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا۔ اس لیے کسی کو بھی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مکمل طور پر he is on the right track۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہدایت ایک مسلسل سٹرگل کا نام ہے۔ انسان ہر روز اپنے عمل کا جائزہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اللہ سے سیدھا راستہ مانگنے کی دعا کرتا ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے، کیا ہم قرآن کو صرف پڑھ رہے ہیں یا واقعی اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم دوسروں کے بیانات یا اعمال کو دیکھ کر جذباتی ہونے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دے رہے ہیں یا یہ نہیں دے رہے؟ اور آخر میں ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں، اور ہمیں تکبر، جذباتی فیصلوں اور غلط رستوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اور کیا ہم دوسروں کے بیانات یا اعمال کو دیکھ کر جذباتی ہونے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دے رہے ہیں یا یہ نہیں دے رہے؟ اور آخر میں ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں، اور ہمیں تکبر، جذباتی فیصلوں اور غلط رستوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔